بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث، مادۃ الحدیث، حدیث پیریڈ۔ الحمدللہ آج ہم نے عقیدے کو پڑھا، پھر فقہ کو پڑھا، ابھی حدیث آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ رمضان کے روزوں سے متعلق بڑی احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث کہ ایک منٹ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو بخش دے گا، یا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ، جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ کو پتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہیں، کئی بار ان کا نام آیا اور ان کا ذکر خیر آیا، عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی راوی ہیں جو سب سے زیادہ حدیث روایت بھی کیے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے۔ یہاں دیکھیے اس حدیث میں دو چیزیں ہیں، ایک دو کام کرنے کی دو بڑی فضیلت ہے، دو کام کیجئے، دو بڑے فائدے لیجئے۔ نمبر ایک رمضان کے روزے رکھنا شرطوں کے ساتھ، نمبر دو قیام رمضان شرطوں کے ساتھ، اور دو بڑے فائدے، بخشش، اس کا بھی فائدہ بخشش، اس کا بھی فائدہ بخشش، دو فائدے نظر آئے، صیام کے فائدے، قیام کے فائدے۔ اب حدیث میں ہے من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا نام لیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رمضان کو رمضان نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ مسئلہ؟ آپ تعجب کریں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان کو رمضان نہیں بولنا چاہیے، منع ہے رمضان کو بولنا۔ من گھڑت روایت لاتے ہیں کہ مت کہو رمضان، مت کہو، اس میں بے حرمتی ہوتی، پتہ نہیں، بیکار بات ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا حدیث میں۔ اب یہ حدیث دیکھیں، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اچھا، یہاں ایک تو یہ بات معلوم، رمضان کے روزے رکھے مطلب 10 دن روزے رکھے، 5 دن روزے رکھے نہیں، پورا مہینہ، پورا مہینہ وہ روزے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، تب اس کو کہا جائے گا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اب عورت پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، یہ اس کی مجبوری ہے مینسس وغیرہ کی وجہ سے۔ اور بات یہاں آئی تو میں بتا دوں، شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے آہستہ آہستہ، دیکھیے ایک حصہ ختم ہو گیا ہے شعبان کا۔ جن خواتین یا عورتیں پچھلے سال کے اپنے رمضان میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اب تک نہیں کر پائیں، اب تک انہوں نے نہیں کیا ہے، ابھی موقع ہے، جلدی سے کر لیں، کہیں رمضان شروع نہ ہو جائے، رمضان کہیں شروع نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چلیے، اب وہ عورت جس نے پورے رمضان کے روزے نہیں رکھے، 25 رکھے، 26 رکھے، 23 رکھے، چھوٹ گئے اس کے، اور اس کی نیت تھی روزہ رکھنے کی، بعد میں وہ قضا بھی کرے گی اس کی، تو کیا اس کے لیے یہ فائدہ جو اس حدیث میں ہے آئے گا؟
کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ جی ہاں، کیونکہ یہ مجبوری اس کی اپنی نہیں ہے، خود کردہ رہا یا کیا بولتے ہیں اس کو، علاج بیسٹ، یعنی خود اس نے نہیں کیا، یہ ایک مجبوری ہے، شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ روزہ چھوڑے اور بعد میں قضا کرے، اور قضا کی بھی نیت ہے تو وہ اس میں شامل ہوگی۔ ایک بات یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ اب رمضان کے روزے رکھنا، یہاں دو شرطیں بیان کی گئی، ایمان اور احتساب، جو بہت اہم ہے، مشہور حدیث ہے، بچپن سے آپ نے رمضان میں سنی ہوگی حدیث، سمجھنا ہے حدیث کو اور اس پر عمل کرنا ہے کہ چلیے ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، ایمان آپ کا فرضیت پر، ایمان بالوجوب، بوجوب رمضان، وجوب الصیام، یہ جو روزے ہیں یہ واجب ہیں، یہ جو روزے ہیں یہ واجب ہیں۔ کیسے پتا؟ اللہ نے واجب کیا ہے، قرآن میں ہے، اس کا ذکر حدیثوں میں ہے، فرض ہے روزہ، واجب ہے، یہ ایمان کا مطلب یہ ہے، اور یہ اصل مطلب یہی ہے اس کا، نو ڈاؤٹ۔ مزید یہ ہے کہ بھائی اس کے عقیدہ بھی ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں ملے گا وغیرہ، جو ہے وہ تو خیر احتساب میں آ رہا ہے بس، اور بھی اور میں، لیکن اصل معنی یہی ہے جو ایمان کا، ایمانن مطلب ایمان رکھتے ہوئے کہ رمضان کے روزے واجب اور فرض، واحتساباً، احتساب یعنی طلب العجر عند اللہ کے یہاں اجر کو طلب کرتے ہوئے، یہ جو روزہ ہے اس کے پیچھے کیا چاہیے آپ کہ دنیا کہے کہ روزے دار ہیں آپ، تعریفیں ملیں لوگوں کی، یا اجر چاہیے اللہ کے یہاں؟ بہت بڑی چیز ہے، آپ کو اجر چاہیے، آپ کا مقصود مطلوب ہے اجر عند اللہ، احتساب، اے اللہ میرے ان روزوں کا مجھے اجر عطا فرما، اے اللہ میرے ان روزوں کا بہترین بدلہ مجھے دے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کا بدلہ دے گا۔ آ رہی ہے انشاءاللہ اندر کلاس میں بڑی اہم حدیث، جو وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ نے جو فرمایا کہ ہر آدم کے بیٹے کا عمل اس کے لیے سوائے روزوں کے، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں، تو اللہ بدلہ دے گا روزے کا، ان کو معلوم ہے، تو جب بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ تو پھر ہم اس بدلے کی طلب میں روزہ رکھ رہے ہیں، ہم اس بدلے کی طلب میں روزہ رکھ رہے ہیں، یہ اخلاص ہے۔ یہاں دیکھیے یہ نیت ہماری ہونی چاہیے۔ اور اچھا یہ احتساب جو ہے یہ جو اجر کی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق ہمارے ظاہر سے نہیں ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے نا انشاءاللہ، میری آپ کی سب کی نیت ہے روزہ رکھنے کی، کس کے لیے روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے؟ ریاکاری؟ نہیں، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اس کے یہاں اجر پانے کے لیے روزہ رکھیں گے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور یہ نیت پیدا کرنا ہر ایک کا اپنا کام ہے، میں اور آپ اور باقی تمام لوگ، ہم اپنے دلوں میں یہ رکھیں، اور نیت دل میں ہی ہوتی ہے اس کی، اور اجر کی امید رکھیں گے تو اللہ اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے ہوتا ہے، حدیثوں میں اس کی خبر دی گئی، بندہ جو جیسے گمان کرے اللہ کے بارے میں، اللہ ویسے اس کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ اچھا گمان رکھیں آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ برا گمان کریں گے برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا گمان کرتے ہیں، یہ دیکھا جائے۔ چلیں، فائدہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رمضان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے گناہ، پچھلے کون سے؟ ایک سال کے پچھلے سارے گناہ، ساری بات ہے، رمضان ہر سال آئے گا، آپ رمضان کے روزے رکھتے جائیں، آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ، نیکی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گناہ کیا کرے انسان کے جس سے گناہ معاف ہو جائے؟ دو میں سے ایک کام، توبہ، نیکی۔
توبہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان نے غلطی کی، گناہ کیا، توبہ کر لے، سچے دل سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ انسان نے گناہ کیا، اس کے بعد فوراً نیکی کی، اس نیکی کی وجہ سے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ کے فوری بعد، گناہ ہو گیا اگر کچھ غلطی ہو گئی تو فوراً نیکی کرو کچھ، یہ نیکی اس گناہ کو ڈیلیٹ کر دے گی، مٹا دے گی۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ تو رمضان کے روزے نیکی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نیکی ہے صاحب، بہت بڑی نیکی ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے آدمی بھائی، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سوال، یہ جو گناہوں کی بخشش کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ؟ یہ سارے گناہ چھوٹے گناہ۔ یاد رکھیے قاعدہ، حالانکہ میں نے دروس میں بتایا ہے، آپ سنے ہوں گے اگر آپ تھے تو، گناہوں کی بخشش، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، بگ بگ، اسمال اسمال، بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے، پیدا پیدا، چنا چنا۔ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جتنے بڑے گناہ ہیں۔ چھوٹے گناہ نیکیوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے وضو کیا، حدیث میں سنا ہوگا آپ نے کہ جو ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث سنی ہوگی کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے جو قطرے گرتے ہیں نا، ان سے گناہ چھڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ آخری قطرے سے۔ آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن جو ہے آدمی جلدی اول وقت، اول نہار مسجد جائے، امام کے قریب بیٹھے، پیدل چل کر جائے، غسل بھی کرے، نہائے نہلائے، جو حدیث میں الفاظ ہے پورے، پیدل کر چل کر جائے، امام کے قریب بیٹھے، لغوی کام نہ کرے، تو ہر قدم پر اس کے گناہ چھوڑتے ہیں۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں جس میں گناہ چھڑ جاتے ہیں، جیسے اب رمضان کے روزے بھی ہیں، اس میں بھی کیا ہے، گناہ جھڑنے کا ذکر آیا ہے۔ یہ کون سے گناہ؟ چھوٹے گناہ ہیں، یاد رکھیے، بڑے نہیں۔ بڑے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ توبہ سے۔ اچھا، بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوں گے اور چھوٹے گناہ نیکیوں سے معاف ہوں گے۔ تو رمضان کے روزے رکھنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے۔ اب بڑے گناہ بھی معاف کرا سکتے ہیں رمضان کے روزے میں، وہ کیسے؟ دعا کیجیے، روزہ رکھ کر دعا کیجیے، سحری میں دعا کیجیے، افطار میں دعا کیجیے، روزے میں دعا کیجیے، روزے کی حالت میں اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ مجھ کو معاف کرے۔ کوئی معافی مانگ رہے، آپ بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں نا معافی مانگنے سے۔ توبہ، استغفار، تو رمضان میں انسان کرے خاص طور سے۔ تو دیکھیے، ایک تو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے اور اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہے، بڑے چھوٹے سب معاف۔ اب جب گناہ معاف ہو گئے، مغفرت کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ مغفرت کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ بخشش کا مطلب، مغفرت کا مطلب علماء نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ دنیا میں آپ نے کیا ہے ان پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے، ستر، اور جب قیامت کا دن ہوگا، جہاں حساب ہوگا، وہاں ان گناہوں کو نظر انداز چھوڑ دیتا، نہ سزا دے آپ اس کی۔ دنیا میں پردہ ڈالے، قیامت کے دن سزا نہ دے، اس کو کہتے ہیں بخشش، مغفرت، جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کا مطلب ان گناہوں پر جو دنیا میں آپ نے کیا ہے، دنیا میں پردہ ڈالا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، اللہ بتاتا نہیں ہے، چھپا دیتا ہے اس کو۔ اور قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے ان گناہوں پر آپ کو نہیں پکڑے گا۔ یہ ہے مغفرت۔ چلیے، دوسری چیز جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانًا وَاحْتِسَابًا
غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو قیام کرے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوسرا عمل، اس کا دوسرا بڑا فائدہ قیام رمضان۔ کیا مطلب قیام؟ قیام کا مطلب اصل ہوتا ہے قام و یقوم، ٹھہرنا، کھڑے رہنا۔ آدمی ایسے ہی ٹھہرا رہے، یہاں نیت ہوتی ہے۔ یہ یہاں قیام سے مراد معلوم ہے آپ کو، نمازیں ہیں، قیام اللیل ہے۔ کیا ہے؟ قیام اللیل، تراویح، ٹھیک ہے۔ کھڑے رہنا عبادت نہیں ہے خالی۔ اگر آپ کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے رہتے، وہ کھڑے رہنے پر بھی آپ کو اجر ملے۔ آپ بازار میں لائن لگا کے کھڑے رہتے ہیں، بہت سارے بینک میں کھڑے رہتے ہیں، ہاں، یا ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں نا، بہت ساری جگہ جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے سامان وغیرہ لینے کی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے کھڑے رہنا قیام اللیل۔ اب اس کے قیام اللیل کے کئی نام ہیں صاحب، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، تراویح، رات کی نماز۔ رات کی نماز یہ سب ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں۔ بچے کا نام عبداللہ ہے، دوست اس کو یابا بولتے ہیں، سسرال والے اس کو پپو میاں بولتے ہیں۔ عبداللہ، پپو میاں، یابا ایک ہی لڑکے کے تین الگ الگ نام ہیں۔ چلیے، قیام اللیل رات کی نماز، رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا۔ صلاۃ اللیل رات کی نماز۔ تراویح وہ بھی رات میں، صبح تھوڑی ہوتی ہے تراویح فجر کے بعد، صرف رمضان میں اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی وجہ آئی ہے، تراویح راحت سے نکلا ہے لفظ، روح تراویح۔ تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ سلف جو ہے، پہلے لوگ مسلمان جب دو دو رکعت پڑھتے تھے تو ہر دو رکعت کے بعد بیٹھتے تھے، تھوڑا آرام، لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر پڑھتے تھے، اور نعرہ تراویح، اسی لیے اس کو تراویح کہا گیا، کیونکہ راحت لیتے تھے، ہلکی سی راحت لیتے تھے، تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ تراویح۔ تو یہ تراویح ہے، قیام اللیل، تراویح، صلاۃ اللیل، سب ایک ہی نام ہے۔ تہجد، آپ عشاء کے فوری بعد پڑھتے ہیں یا 2 گھنٹے کے بعد پڑھیں، 4 گھنٹے کے بعد پڑھیں، دیکھیے عشاء اور فجر کے درمیان یہ وقت ہوتا ہے اس کا، قیام اللیل کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افضل لیٹ نائٹ ہے، وہ تو پتہ ہے۔ اب تراویح جو ہے عشاء کے فوری بعد پڑھ دی جاتی، جو پہلے ہوتا ہے، اول وقت ہوتا ہے، ایک آخری وقت ہوتا ہے۔ اور تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ قیام اللیل جو ہے، آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے پڑھیں۔ من قام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ کہ اللہ نے جو ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، فرض تو نہیں ہے وہ قیام اللیل صلاۃ اللیل، لیکن یہ ہے کہ اس پر ایمان ہو کہ یہ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے یہاں اجر کی امید ہو کہ میں قیام کروں گا، اللہ میرے گناہ بخش دے۔ تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ۔ دیکھیے، اگر آپ عشاء کے بعد جو جماعتیں ہوتی ہیں تراویح کی مسجد میں، ہاں، گھروں میں نہیں، لوگ محلے کی مسجد چھوڑ کر گھروں میں جماعتیں بناتے ہیں، چھت کے اوپر جماعت نہیں، یہ لوگ الگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ الگ پڑھیں گے، یہ لوگ سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، ہم لوگ سنت کے مطابق پڑھیں گے، بیکار باتیں ہیں سب۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے، ان کو ایک جگہ جمع کیا، اجتماعیت ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ ہر کوئی گھر میں جماعت بنائے تو کیا فائدہ ہے پھر مسجد کی جماعت کا؟ بتائیے مجھے آپ۔ ضرورت ہی نہیں ہے نا بھائی، اعلان کر دو، جاؤ بھائی اپنے اپنے گھروں میں جماعتیں بناؤ۔ ہر کوئی اپنی بلڈنگ میں جماعت بنا رہا ہے، ہر کوئی اپنے محلے میں جماعت بنا رہا ہے، مسجدیں کس لیے ہیں پھر؟ ہاں ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے یہ نماز، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا قیام اللیل، یہ کہتے ہیں تراویح، اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ کھڑا ہو، قیام اللیل کرے، کتب له قیام لیلہ حتی ینصرف، جب تک کہ امام پڑھاتا ہے جتنی نماز قیام اللیل تراویح اتنی وہ پڑھتا ہے، پھر امام سلام پھر کے چلا جاتا ہے تو یہ بھی چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ، مطلب
امام پڑھانے تک یہ پڑھتا ہے امام کے پیچھے تو پوری رات نماز پڑھنے کا اجر اس کو ملے گا، پوری رات قیام اللیل پڑھنے کا اجر ملے گا۔ دیکھیے 1 گھنٹہ امام پڑھائے، اس کے پیچھے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ امام کے پیچھے وہ رہے، تو 6 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی جتنے گھنٹے کی رات ہوتی ہے پوری رات قیام اللیل کرنے کا جو ہے اس کو اجر ملے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے اس کا، ایک بات۔ دوسری بات، قیام اللیل کا، تراویح کا تہجد سے کوئی عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ عشاء کی نماز فرض ہے، تراویح کی نماز، تراویح قیام اللیل جو ہے یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کیا مطلب اس کا، عشاء پڑھ لے، تراویح چھوڑ دیا، نہیں پڑھے بالکل، عشاء قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا کوئی ریلیشن نہیں، سوال ہی غلط ہے، قبول ہوگی نہیں ہوگی یہ بات ہے۔ جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کیا ہے، تراویح جو رمضان میں 3 راتیں، اس کے بعد چھوڑ دیا اور فرمایا میں نے دیکھا تم نے جو کیا، لوگ پہلے مسجد میں تراویح پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ آئے پیچھے پڑے ہوئے، اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے مجھے نہیں پتا، معلوم ہونا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پیچھے سے ویسے نظر آتا تھا جیسے سامنے سے نظر آتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پیچھے سے ویسے نظر آتا جیسے سامنے سے نظر آتا۔ تو رسول اللہ نے دیکھا پیچھے لوگ کھڑے ہوئے چلے گئے۔ دوسری رات اور خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، اور لوگ آ گئے، تیسری رات اور زیادہ لوگ آ گئے، چوتھی رات انتظار ہو رہا ہے، آئے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا تمہارا جذبہ شوق عبادت کا، میں اس لیے نکل کر نہیں آیا پڑھانے کے لیے نماز کہ مجھے ڈر ہوا کہ اللہ تمہارے جذبے کو دیکھ کر اس کو فرض نہ کر دے، پھر بعد میں تم اس کی استطاعت نہ رکھو، طاقت نہ رکھو، مشکل ہو جائے بات۔ یہ حدیث ہے، یہاں ثبوت اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے جماعت کا وجود، کہ جماعت پائی گئی، جماعت کے ساتھ قیام اللیل ہوا، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی، ایک چیز، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز فرض نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجھے ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس نماز کے جذبے کو دیکھ کر یہ نماز تم پر فرض اور واجب نہ کر دے، اس کا مطلب واجب نہیں ہے نماز۔ چلیے، تو یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے قیام اللیل، اور یہ جو تراویح، اچھا عورتیں اگر مسجد میں ان کے لیے پرمیشن ہے تو عورتیں بھی مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر پرمیشن نہیں ہے ان کے لیے اپنے گھروں میں پڑھیں گی۔ خواتین اگر جیسے لاک ڈاؤن وغیرہ ہے آج کل چل رہا ہے نا، اللہ محفوظ رکھے اس وبا سے ہم سب کو بھائی، تو اگر لاک ڈاؤن وغیرہ کا مسئلہ ہے یا حالات کی وجہ سے احتیاطی تدابیر برتے ہوئے، جیسے کہ یہاں سننے میں آ رہا ہے یا غالب گمان بھی یہی ہے کہ عورتوں کو اس سال بھی رمضان میں شاید اجازت نہ ملے، مردوں کو تو ہے اجازت لیکن عورتوں کو شاید نہ ملے، کیونکہ وہ سوشل ڈسٹنس ہے نا، جو بتا تباہ دور دور کھڑے رہ کر پڑھنا، اس لیے ہو سکتا ہے غالب گمان یہی ہے، میکسیمم یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورتوں کی اجازت نہیں ملے، کیونکہ اب تک بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور مساجد میں اگر عورتوں کی اجازت دے دی جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو مرد جو ہے دور دور پڑھیں گے، جو پہلے 100 پڑھتے تھے وہ اس میں سے 50 ہی مسجد میں آئیں گے اس سال، تو پھر عورتیں کہاں پڑھیں گی؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ لوگ منع کر دیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں پڑھ لیں، اور اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آخری وقت میں پڑھیں، اگر وہ شروع وقت میں نہیں پڑھ سکتی ہیں تو بہتر افضل تو ہے آخری وقت میں پڑھنا، اور پڑھیں تنہائی میں، اکیلے میں پڑھیں۔ کتنی رکعت پڑھنا ہے اس کے متعلق ایک بہت اہم حدیث ہے جو ہم آئندہ درس میں لے کر آ رہے ہیں آپ کی خدمت۔ رکعتوں کے متعلق، قیام اللیل کے رکعتوں کے متعلق حدیث کہ کتنی رکعت پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کتنی رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اور بعض لوگ جو یہ 8-20 کا جھگڑا ہے نا، یہ جھگڑا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا کسی بھی مسئلے میں نہیں ہونا چاہیے، 8-20 تو چھوڑو، 8-20 پر ہونا چاہیے، 15-25 پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعض لوگ 8 پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہی پڑھی ہے، یہی سنت ہے۔ بعض لوگ 20 پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حرمین میں 20 پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 20 پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے
20 جو ہے شروع کی تھی ان کا عمل رہا ہے، اور وہ خلیفہ گزرے صحابی ہیں، ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے، یہ آئندہ درس میں حدیث کی کلاس میں، آئندہ جمعہ تو تیسری کلاس ہوگی 10:30 سے 11 بجے تک، اس کلاس میں یہ معاملہ آئے گا انشاءاللہ. بہرحال بڑی عظیم حدیث ہے، اس کو پانے کی جستجو رکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ قیام اللیل بڑی لمبی پڑھتے تھے آپ. اگر آپ پڑھ کے دیکھیں حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سحری کا وقت نکل نہ جائے اس کا ڈر اور خدشہ تھا صحابہ کو. اب بتائیے کتنی لمبی پڑھے ہوں گے نماز سحری تک، سحری کے وقت تک. جلدی جلدی گئے صحابہ گھر سحری کے لیے. اور ایک روایت میں ہے کہ آدھی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے. آدھی رات کس کو کہتے ہیں؟ یہاں 1 گھنٹہ پڑھاؤ یا امام صاحب ہاں دیکھیے حالات کی وجہ سے اگر پابندی آ جاتی ہے کہ بھائی کورونا نہ پھیلے یا سوشل ڈسٹینس وغیرہ ہے تو آپ آدھا گھنٹہ پڑھا دیجئے بس. اگر دیکھیے پابندی آتی ہے تو ہم اس کے پابند ہوں گے. میں بات جنرل کر رہا ہوں، میں بات عام کر رہا ہوں. لہٰذا لمبا قیام کریں. عورتیں بھی اگر پڑھیں نا گھر میں، قرآن دیکھ کر بھی وہ پڑھ سکتی ہیں، قرآن نہ دیکھے تو جو صورتیں ان کو یاد ہے اس کو دہراتی جائے، پڑھتے جائیں. قرآن ہاتھ میں رکھ کر بھی دیکھ کر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا فون وغیرہ میں ہو تو. بہرحال بہتر یہ ہے کہ عورتیں اگر گھر میں پڑھ رہی ہیں تو وہ ذرا تاخیر سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا. جیسے سحری پکانا ہے تو اس سے پہلے پڑھ لیں. سحری کا وقت جو ہے یا سحری کا جو کام ہے ان کا، اس سے پہلے وہ پڑھ لے تو یہ بہت اچھا ہے. بچوں کو سلا دے کر لے، بچوں کو اپنی جو چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے بھی عبادتوں میں رہیں، وہ جو ہے قبلہ رخ ہو، بس اکیلی اللہ سے لگ جائے اور دعائیں اللہ سے لگ جائے، اللہ سے تعلق قائم کر لے اور 2 رکعت پڑھتی جائے، لمبی لمبی پڑھے. بعض عورتیں جن کو بالکل قرآن پڑھنا دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے تو ان سے یہی ہماری گزارش ہے کہ وہ جو ہے صورتیں جتنی یاد ہیں اس کو پڑھیں، اور ایک صورت کو 1 سے زیادہ مرتبہ بھی وہ پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. جیسے قل اللہ 3 4 5 مرتبہ بھی پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس میں ضروری تھوڑی ہے کہ 1 سورہ 1 مرتبہ پڑھیں آپ، کوئی ضروری نہیں. اور 1 رکعت میں 1 سے زیادہ صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. بہرحال سیام قیام کی بڑی اہم فضیلت والی حدیث ہمیں معلوم ہوئی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ ہم رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ ہم رمضان کا قیام، تراویح، قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو بخش دے، معاف کر دے، توبہ اور استغفار کی توفیق دے. آمین وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آج جو ہے جمعے کا خطبہ آج بھی آن لائن ہوگا، البتہ شاید آئندہ جمعے سے مسجد عزیزیہ میں ہو جائے، لیکن آج کا جمعہ بھی مسجد میں نہیں ہوگا بلکہ آن لائن جو 1:30 بجے ٹھیک یہاں کے حساب سے شروع ہوتا ہے جمعے کا خطبہ، ویسے ہی دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر.